कौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज जो पैगाम मैं अपने साथियों तक पहुँचाने जा रहा हूँ, वो मैं आसानी से पहुँचा सकूँ। आज हम जी सूरह फुरकान जो है, सूरह अल फुरकान, इसकी मैं एक ब्रीफ सी समरी प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह 25 टू 30 मिनट्स में हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। थोड़ा-सा आप लोगों का दिमाग एक्टिव करने के लिए थोड़ा माइक अनम्यूट करके मुझे बताएँ जी, हू इज़ द बिगेस्ट चीटर इन द वर्ल्ड? कोई इस गेस मारे तो क्या जवाब है इसका? ये तो अल्लाह ताला ही बता सकते हैं कि कौन ज्यादा चीट करता है, ये अल्लाह ने लेकिन तो बताया ना। हमें अल्लाह हमें ने जो बताया गया है वो यही है कि शैतान सबसे बड़ा चीटर है। एग्ज़ैक्टली अल्लाह ने यही बताया जी। सूरह फुरकान की आयत नंबर 29 है। सारों को जो है ना, जो जहन्नम वाले हैं उनको जहन्नम में धकेलने के बाद जो जहन्नम वाले हैं ना, वो उस टाइम बताएंगे कि शैतान जो है ना, वो इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला, क्योंकि सबसे बड़ा चीटर इस पूरी कायनात के अंदर जो है ना जी, इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को साथ सबसे पहले चीट किया और ये क़यामत तक इसने ये काम करते रहना है। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको 5 हिस्सों में हम जो है वो डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की तरफ आता हूँ। ये कुरान पाक का 25th चैप्टर है, 6 रकू हैं और ये दरमियाने लेवल की, जो दरमियाने साइज़ की सूरतें हैं, उसमें से निस्बतन ये छोटे साइज़ की सूरत है। 77 इसकी आयात हैं और जो है मदनी फेज़ जो है, इसके मिडल में ये वाली जो है वो सूरत नाज़िल हुई है। इसमें जो है मक्की सूरी, ये मैंने गलती से यहाँ पे मदनी लिखा है, ये मक्की फेज़ का जो मक्की लाइफ का जो मिडल फेज़ है उसके अंदर ये सूरत नाज़िल हुई है। और इसमें मेनली जो कुरान पाक के ऊपर और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर जो एतराज़ात लगाते हैं कुफ़ार, उनका जवाब दिया गया था उन्हें। तो ये हमारा जो है मेन थीम है, उसके अंदर ये 4 चीज़ें हैं, हम आज इसको शामिल करेंगे और इस पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड स्टैंडर्ड, हमारी ज़िंदगी का जो है ना जी गोल्ड स्टैंडर्ड, उसकी तरफ आते हैं। आयत नंबर 1 है, निहायत मुतबरक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पर नाज़िल किया। और यही आपको पता है कि यहीं से जो है वो लिया गया है नाम इस सूरत का, ये पहली ही आयत है। फुरकान जो है ये फ़र्क से निकला है, और जिसको कि इंग्लिश के अंदर मैंने जो है ना वो गोल्ड स्टैंडर्ड लिखा है कि ये तराजू है हमारी ज़िंदगियों का। हमने कौन-सा काम करना है, कौन-सा काम नहीं करना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, हलाल और हराम का जो इम्तियाज़ है, जो फ़र्क है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक को कहा है। और कुरान पाक को इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे फुरकान का लफ्ज़ दिया है। और इसी आयत के अंदर जो है ये ख़त्म नबूवत का भी एक बहुत बड़ा जो है ये टेस्टामेंट इसके अंदर है, प्रूफ है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ताकि ये वाली जो किताब है, जो फुरकान है, ये सारे जहान वालों के लिए नज़ीर हो। तो ये किसी एक नेशन के लिए नहीं है, जैसे कि बनी इसराइल के लिए हम कहते हैं जी कि अंबिया आए तो उनको जो ख़ास नेशंस थी उनकी तरफ भेजा गया, लेकिन जो कुरान पाक है इसके बाद ये तमाम जहानों वालों के लिए जो है ना ये नज़ीर है, कोई और किताब नहीं आएगी। कोई भी शख्स अगर इस किताब के अलावा किसी को फॉलो करता है या रेफर करता है तो वो रॉन्ग है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में यहाँ पे एक प्रूफ दे दिया है। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो ऑब्जेक्शंस हैं, और इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर जो है ना वो क्या ऑब्जेक्शंस लगाते थे और फिर अल्लाह ताला ने उनको रिस्पॉन्ड किया है इस सूरत के अंदर। कहते हैं, ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाज़ारों में चलता-फिरता है? क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और धमकाता, या और कुछ नहीं तो उसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, या इसके पास कोई बाग ही होता जिससे इत्मीनान की ये रोजी हासिल करता। फिर दूसरा एतराज उनका ये था जी कि जो लोग हमारे हजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते, वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को देख लें। बड़ा घुमंड ले बैठे ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए अपनी सरकशी में। तो इसके रिस्पॉन्स में फिर आगे ये 2-3 आयात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बड़ा बाबरकत है वो जो अगर चाहे
تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ یہ جو انسان ہونے کا جو ہے نا ان کا ایک اعتراض تھا، اس پہ جوابات اب دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میں انسان ہی تھے، چلتے پھرتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ انٹینشنز چیک کرنے کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اسی جو انسان ہونے کے حوالے سے ہے اس کے رسپانس میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنی آزادی کے ساتھ وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ ایک تو اس کے حق میں یہ دلائل دے دی اللہ تعالیٰ نے، رسپونڈ کر دیا، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنرل رول آف لا یہاں پہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہمارے لیے کوئی فائدے کی بات کر رہا ہے اور اس میں کوئی اس کا پرسنل انٹرسٹ انوالو نہیں ہے، تو اس میں غالب امکان ہے کہ وہ بندہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہمدرد ہے، وہ سنسیریٹی کی بیس پہ ہمیں وہ بات بتا رہا ہے۔ تو اس کو اسیس کر لیں کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی پرسنل بینیفٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ جی ایک اور اگلا جو اعتراض تھا ان کا جی قرآن پاک کے حوالے سے، اب اس کی بات کی جا رہی ہے کہ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا۔ پھر اگلا اعتراض ہے، کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح شام سنائی جاتی ہیں۔ اب اس کا جواب اللہ نے پھر دیا ہے یہاں پہ آیت نمبر 32 کے اندر، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کر لیں۔ ذہن نشین کرتے ہیں کہ قرآن کو آہستہ آہستہ لوح محفوظ سے جو قرآن ہے وہ آپ کو پتہ ہے 23 ایئرس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے، کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ کہ جب جب جو موقع تھا جس بات کا، جیسے کہ واقعہ افک اگر ہوا ہے تو اس کے حوالے سے آیات نازل ہوئی ہیں، نماز کی بات ہوئی ہے معراج کے بعد تو اس کے حوالے سے آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو ہر جس چیز کا موقع ہوتا تھا، کفار نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کیسا ہے، تو سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نازل کر دی، جو کہ ون لائنر ایسا کلاسک جواب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کہ جس کا کوئی جو ہے نا وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن پاک کو میں نے اس لیے وقفے وقفے سے نازل کیا کہ ہر موقع کی مناسبت سے، ہر جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس کی مناسبت سے وہ آیات نازل ہو جاتی۔ پھر اللہ نے کہا جی کہ ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، کہ الگ الگ چیپٹرز بنائے ہیں پورے قرآن پاک کے اندر۔ تو یہ بھی جو ہے جو قرآن پاک کی ترتیب ہے وہ بالکل ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ لوح محفوظ کے اندر جو قرآن پاک ہے، ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے اس کی ایگزیکٹلی فوٹو کاپی ہے، اور جو سیکوینس ہے وہ بھی اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ اب ان کا جو ایک اور اعتراض ہے جی لائف آفٹر ڈیتھ، یہ بہت بڑا ان کا انکار تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوکھی ہوئی ہڈیوں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ بیدار کر دے۔ تو اس کے حوالے سے دو رسپانسز یہاں پہ اللہ نے دیے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، اپنا مائک انمیوٹ کر کے اس کا کوئی جواب دے جی، کہ آپ میں سے کسی بندے نے ڈیتھ کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ اینی ون؟ کہتے ہیں کہ روز ہی ایکسپیرینس کرتا ہے بندہ۔ ایگزیکٹلی، بہت زبردست عمار بھائی آپ نے جواب دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا آیت نمبر 47 کے اندر کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جیتنے کا وقت۔ تو یہ دیکھیں نا، جو نیند ہے یہ موت ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہی ہم پر طاری کرتا ہے۔ ایوری ون آف us experiences death every day، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ موت ہمارے پر طاری کر دیتا ہے اور پھر بیدار کر دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ والا ایکسپیرینس تو میں تمہیں روزانہ ہی کرواتا ہوں جس کی تم بات کر رہے ہو۔ پھر ایک اور بڑا کلاسک جواب اللہ نے دیا یہاں پہ، وہ زمین کے حوالے سے ہے کہ اس کو بھی تم لوگ روزانہ مشاہدہ کرتے ہو، وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے
जिंदगी बख्शे। ये मरी हुई जो जमीन होती है उसके अंदर से फसलें अल्लाह ताला उगा देता है। तो अल्लाह ये कह रहा है कि ये वाली जो बात तुम कह रहे हो, तुम्हारे दलाइल है, इस पे गौर करो, तो इसका मुशाहिदा तो तुम लोग रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हो। सॉरी, आई कांट सी माय कर्सर। अब ये जो कौमें थी ना, ये वाले अल्लाह ने कहा है कि यही वाले एतराजात पहले भी लगा चुकी हैं, और ये वाली अल्लाह ने फिर यहाँ पे कौमों की मिसालें दी हैं कि मैंने इन सारी कौमों को जो है ना बर्बाद कर दिया, इनमें से जो लोग ईमान नहीं लेकर आए। थर्ड सेक्शन जो है जी, अब क्राइटेरिया फॉर बीइंग गॉड, देखें इसका जो फाइनेस्ट आंसर है वो सूरह इखलास है, जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका। और इसी तरह फाइनेस्ट एक जो है ना वो अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया इस सूरत के अंदर भी हमें बताया है कि वो जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज को पैदा किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, उसकी एक तकदीर भी मुकर्रर की है। ये क्राइटेरिया अल्लाह ताला बता रहे हैं खुदा होने का। लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते, बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। देखे ना, उसको लोग पूछते हैं जो खुद भी पैदा हुए हैं और दूसरे भी किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, जो ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। कैसा क्लासिक, मैं कहता हूँ, जवाब दिया ना एक दफा। फिर आगे अल्लाह ने कहा है जी कि मेरी जात तो एटर्नल है ना, अजल से अबद तक जो है ना हमेशा रहने वाली जात है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। और फिर अल्लाह बेनियाज है, जो कि सूरह इखलास में भी है, उसको दूसरे अल्फाज में यहाँ बताया अल्लाह ने। क्या मोहम्मद लोगों से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है अगर तुम उसको ना पुकारो। ये अल्लाह ताला अपनी बेनियाजी का यहाँ इजहार कर रहे हैं। अब ये क्राइटेरिया सेट करने के बाद कुछ अल्लाह ताला ने अपनी खुदाई के जो है ना वो सबूत भी दिए हैं इस सूरत के अंदर। सबसे पहला, इंसान को खुद अल्लाह ने बता रहा है कि तुम्हें मैंने जो है ना पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नस्ब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ी ही कुदरत वाला है। और ये बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ प्रेजेंटेशन में कि जो सेल है उसका मोर देन 70% कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वाटर है। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार यहाँ पे हवाला दिया है कि मैंने पानी से जो है ना वो बनाया इंसान को। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिसने 6 दिनों में जमीनों और आसमानों को और इन सारी चीजों को बनाकर रख दिया जो आसमान और जमीन के दरमियान है, फिर आप ही कायनात के तख्त सल्तनत अर्श पर जलवा फरमा हुआ। रहमान, उसकी शान बस किसी जानने वाले से पूछो। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है, अगर वो चाहता तो इसे दायमी साया बना देता। हमने सूरज को उस पर दलील बनाया है, फिर जैसे जैसे सूरज उठता है हम इस साये को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ समेटते जाते हैं। अच्छा जी, ये इस जो आयत आगे पढ़ने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने ये पिक्चर स्पेशली आप लोगों के लिए ली है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये कनाडा का एक समुंदर का नज़ारा बताया गया है। ये पानी के दो डिफरेंट कलर्स, अगर आप मेरा कर्सर देख सकते हैं तो पहली तरफ पानी का जो कलर है वो डिफरेंट है, और इस तरफ डिफरेंट है। एक तरफ सॉल्टी वाटर है और एक तरफ स्वीट वाटर है। अल्लाह ताला ने इसको अपनी निशानियों में से एक निशानी के तौर पे बयान किया है कि इनको पानियों को आपस में मिक्स में नहीं होने देता। इसके पीछे क्या साइंस है, ये अल्लाह अपनी निशानियां बता रहा है अपनी कुदरत की। और वही है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है, एक लजीज और शीरीं, दूसरा तल्ख और शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल है। जो उनकी कसाफत है या विस्कोसिटी है उसकी वजह से वो मिक्स नहीं हो सकते। ये तो आज पता चला है ना। अल्लाह ने देखे ना कुरान पाक के अंदर जो है वो अजल से ये बात बता दी, बिकॉज ही इज द क्रिएटर। एक रुकावट है जो इन्हें गडमड होने से रोके हुए है। अच्छा जी, ये कोविड-19 का मसला चल रहा है तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट दरियाफ्त किया है। ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। 3 हमारे मेन सेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इलाज ये है जी कि 100 ग्राम सौंफ लें और 100 ग्राम जो है ना अजवाइन लें। इन दोनों को मिला लें और फिर अलग-अलग करें, लेकिन घर से बाहर ना निकलें। ये कोरोना का जो है ना बड़ा ही पक्का इलाज दरियाफ्त हो चुका है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा जो मेन थीम है उसका लास्ट सेक्शन,
جہاں یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی طرح ہی جو اپنے نیک بندے ہیں ان کی کچھ کوالٹیز یہاں پہ بتائی ہیں، اور یہ بڑی زبردست ہے، اس پہ آپ ذرا فوکس کریں اور اپنی زندگیوں میں ہم اسے لانے کی کوشش کریں۔ عاجزی، رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ کوئی جاہل ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، اس کے ساتھ جو ہے نا زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سلام کریں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اب پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے جی؟ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ اور یہ 3 میجر سنز ہیں، گناہ کبیرہ جن کو آپ کہتے ہیں، ان سے وہ اوائڈ کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹی گواہی کبھی بھی نہیں دیتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اب یہ لغویات جو ہیں، آنکھوں کی لغویات ہو سکتی ہیں، سننے کی ہو سکتی ہیں، زبان کی ہو سکتی ہیں، اور ٹچ کرنے کی ہو سکتی ہیں۔ ان ساری لغویات سے جو مومن بندہ ہوگا، جو نیک بندہ ہوگا، وہ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ بڑا زبردست ہے، اور میرا خیال ہے آئی ڈونٹ فیل شائے ٹو سے کہ میری ابھی اس بات پہ، اس حوالے سے کل ڈاکٹر ماجد صاحب سے بات بھی ہوئی ہے۔ میں ان کو اس حوالے سے جو ہے نا بڑا وہ سلوٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، خود جو ہے نا وہ تو چلنا بڑا، اپنے آپ کو تو آپ چلا لیتے ہیں نا، لیکن اپنی فیملی کو بھی اس راستے پہ چلانا ہے۔ اور ماجد صاحب کو میں نے کل بھی اپریشیٹ کیا، ماشاءاللہ اپنی ساری فیملی کو یہ تراویحوں پہ اکٹھا لے کے جاتے ہیں، سارے ماہ رمضان، چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، کہ ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کے جانا ہے، ان کو بھی سیدھے راستے پہ چلانا ہے۔ اپنی کمپنی دیکھیں نا جی، اپنے نیک لوگوں کی کمپنی میں ہم کو یہ دعا کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، کہ ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اب اس سے 2 چیزیں ثابت ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے لیڈرشپ اگر مانگنی ہے، امامت مانگنی ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، برائی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی امامت مانگنی ہے، اور نیک لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے تو پھر امامت آپ کے پاس نیک لوگوں کی آئے گی۔ اور صبر تو جو ہے نا جی، وہ تو ہر جگہ اللہ نے مینشن کر دیا ہے کہ جب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، یا ان کو پازیٹیو سائڈ پہ جب انہیں لے کے جاؤں گا، تو اس کا کیا ہے جی، اپنے صبر کی وجہ سے ان کو یہ منزل ملی ہے کہ انہوں نے صبر دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ان کو مینشن تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ایکچوئل میننگ کو ایکچوئلائز جو ہے نا، ہم وہ نہیں کرتے اپنے ذہنوں کے اندر۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ تو یہ ہر برے کام سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے حلال بھی ہے کھانا، لیکن روزے کی حالت میں آپ نے اپنے آپ کو کھانے سے روکا ہوا ہے، تو یہ صبر ہے۔ تو صبر کی مختلف اقسام ہے، بہرحال ایک اس کا جو موٹا مطلب ہے میں نے بتا دی ہے، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ یہ ہمارا مین تھیم مکمل ہو گیا۔ اب یہ بس 1-2 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، میری پریزنٹیشن اختتام پذیر ہونے والی ہے، جس کو میں ٹچ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے جو ہے نا 2 بہت موٹی ریزنز بتائی ہیں لوگوں کی ڈسٹرکشن کی، اور جنہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلی ایک یہ ہے جی کہ جو دولت ہے نا، جو دنیاوی زندگی کے سامان ہے، اس میں لوگ مگن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر آپ نے ان کو، یہ جو نبی ہے نا، جو ڈسٹرائے ہونے والی ان کی قوم کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں کہ مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے، کہ سامان زندگی کے اندر اتنے محو ہو گئے کہ اللہ کو بھلا دیا۔ اور دوسری وہ یہ جی کہ ان لوگوں نے قرآن کی تصحیح کی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تصحیح بنا لیا۔
قرآن کی تضحیق یہ نہیں ہے جی کہ جیسے وہ ہم کہتے ہیں جی اس نے قرآن کو جلا دیا، فلانے نے یہ کر دیا، نیچے پھینک دیا. وہ بھی ہے، بالکل ہے، ضرور ہے، لیکن قرآن کی تضحیق کا ایک یہ بڑا موٹا میننگ جو ہم سارے جو روزانہ کی بنیادوں پہ کر رہے ہیں کہ قرآن نے جو ہمیں قوانین بتائے ہیں، قرآن نے ہمیں جو احکامات بتائے ہیں، ان کی فالوئنگ نہ کرنا، اس سے ڈی ٹریک ہو جانا، یہ قرآن کی تضحیق ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو، ان قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے پہلے بھی اور اب بھی کروں گا. تو یہ دو موٹے اللہ تعالیٰ نے قوانین یہاں پہ بتائے. اچھا، اور اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ بنایا تو میں نے انسان کو اشرف المخلوقات تھا، لیکن یہ جو شخص جو ہے نا نفس کے پیچھے پڑ گیا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے غصے کا اظہار ایسا کیا ہے کہ نفس کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں نا، ویسے تو اشرف المخلوقات میں نے بنایا تھا ان کو، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کتے سے بھی بدتر ہے ان کا مقام. ٹھیک ہے نا، اللہ نے بڑے سخت یہاں پہ الفاظ استعمال کیے. اچھا جی، جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کے لیے قیامت کا دن جو ہے نا وہ اللہ نے کہا ہے کہ بڑا آسان ہوگا. وہ جی کیسے ہوگا جی؟ کہ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. یہ جو روز قیامت ہے نا، روز محشر، ان کے لیے بڑا جو ہے نا وہ آسان ہوگا یہ والا دن. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اظہار کیا ہے. باقی لوگوں کے لیے یہ دن بڑا مشکل ہوگا، ایک ایک گھڑی جو ہے نا اس کی بڑی مشکل. صدق اللہ العلی العظیم. میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو بھی میری غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنے رب سے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اس میں میری نیت کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، میرے علم کی کمی ہے. دو موٹے موٹے میں نے ٹیک ہوم میسیجز یہاں پہ شیئر کیے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. ویسے تو اس میں بہت سارے میسیجز ٹیک ہوم ہیں. پہلا یہ ہے جی کہ ہم جو پیسے کی جو ہماری سپینڈنگ ہے اس میں اعتدال لے کے آئیں. اور دوسرا یہ ہے جی کہ ہم اپنی جو فیملیز ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ پٹ کریں جتنی ہم اپنے لیے پٹ کر رہے ہیں. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے ساتھ ہی جناب آپ لوگ اپنے مائکس کو انمیوٹ کر لیں. اگر کوئی کویسچنز ہیں، کوئی ڈسکشن ہے تو میں اس کے لیے حاضر خدمت ہوں. بہت بہت شکریہ وسیم بھائی، دیٹ واز امیزنگ. بہت بہت ہی خوبصورت تھی، مزہ آ گیا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر. ایز یوزل بریا کو کوزے میں سمیٹنے کا فن آپ سے سیکھنا ہوگا مزید ہمیں. اللہ کر رہے ہیں آپ کو. اچھا، میں نے وہ شیئر کی تھی 2 ویڈیوز ڈاکٹر اسرار صاحب کی نا آپ کے گروپ میں ڈیلیبریٹلی. جی. اس میں سے ماشاءاللہ ایک بس لنک کی نکل آیا، جیسے آپ نے بتایا کہ قرآن کا جو حق ہے اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کی سم سارٹ آف تضحیق میں آتا ہے. بالکل. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑا زبردست کیا، تو اس کو پلیز دیکھیے گا. مطلب میں کچھ نہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں، لیکن جو قرآن کا صحیح حق ہے وہ یہی ہے کہ جیسے فرض کرو ہم کچھ سن رہے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں جاتی جا رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں انگلش بول رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم بول رہے ہیں انگلش بول رہے ہیں، ایوری تھنگ از کلیئر. جیسے اردو میں پنجابی میں بولتے ہیں تو ہمیں ہماری لینگویج ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے ہم انگلش میں بول رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. تو سیم ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ یہ کہا کہ